السلام علیکم. میرا سوال ہے تمام مربیوں سے کہ میں وہ کیوں بنوں جو تمہیں چاہیے، تمہیں وہ قبول کیوں نہیں جو میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو السلام علیکم. جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں آزاد کشمیر مظفر آباد کے خوبصورت ایریا اپر گوجرا میں موجود ہوں، اور آپ اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. کتنا خوبصورت سما ہے اور کتنا پرلطف فضا آپ کے سامنے ہے، اور اس کو بھی محسوس کریں. اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ جس کی آواز آپ لوگوں نے سنی. ایک سوال ہم تمام مربیوں سے، اساتذہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں وہ کیوں بنوں جو تمہیں چاہیے، تمہیں وہ قبول کیوں نہیں جو میں ہوں. تو میرے پیارے دوستو، کسی بھی معاشرے میں نئی نسل کو وہی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جو اشرافیہ کی مرضی و منشا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ نہ تو سقراط ہے نہ افلاطون کہ اپنے شاگردوں کو سوال پوچھنے کی اجازت دے کر ان کے اذہان میں ابھرنے والے سوالوں کی تشفی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارے اور اس کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی تک لے کے آئیں. تو میرے پیارے دوستو، اس لیے ہمارے نصاب اور نظام امتحان دونوں کو ریجٹ اور پیسیو بنایا جاتا ہے. صرف اور صرف ریکٹیفیکیشن کے اوپر گریڈز اور نمبر دے کر بچوں کو نوکر بنایا جاتا ہے. ان کو اپنے پاؤں پر خود اعتمادی کے ساتھ، خود انحصاری کے ساتھ راستے بنانے کا کوئی جذبہ ہے، صلاحیت ہے، اس کو چھینی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نصاب اور نظام امتحان دونوں کو ریجٹ، پیسیو اور ون میں بنایا جاتا ہے تاکہ بچوں کے دل و دماغ کو کھولنے والے راستے بند ہو جائیں. صرف اور صرف یس مین پیدا ہو جو دلالی کر کے پیٹ بھر لیں اور دوسروں پر ڈیپینڈ کرے، جوں کی طرح ملک کو چوسے. ملک کو دینے والے تخلیقی افراد پیدا نہ ہو، وہ غلام پیدا ہو. ان کے سامنے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہوں، ان کے سامنے عزتیں برباد ہو رہی ہوں. وہ ہر طرح سے صرف اپنی پیٹ پالنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اگر نصاب میں درج کر دیا جائے کہ برف کالی ہوتی ہے تو اساتذہ برف کو کالا ہی پڑھائیں گے، کیونکہ ان کو گریڈ سے تعلق ہے، ان کو اپنی نوکری سے تعلق ہے. وہ برف کے بارے میں حقیقت بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ سچ بولنے کے لیے، حقیقت پیش کرنے کے لیے سقراط بننا پڑتا ہے، اور سقراط کو زہر کا پیالہ بھی پینا پڑتا ہے. لیکن اب وقت آیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. اب وقت آیا ہے ہم نئی نسل کو سوال پوچھنے کا حق دیں. وہ جو ہے اس کی بنیاد پر اس کو آگے لے کے جائیں، اس کی فطری تقاضوں کو، فطری صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں، اور اس کو ایک اللہ کا سپاہی، اللہ کا ایک تابعدار بندہ بنائیں. تو میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی نظام میں جہاں پر بڑے بڑے ادارے بھی ہیں، وہاں کوئی بچے یہ سوال کر دے کہ کالی نہیں بلکہ بے رنگ ہوتی ہے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے. گویا ہم اپنے معاشروں میں سوال کرنے والے باضمیر انسان تیار کرنے کی بجائے انہیں روبوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں جو اشرافیہ کے، جو آقاؤں کے متعین کردہ ریاست کے منطقی جواز اور قواعد و ضوابط ہی کو حقیقت سمجھے. پس ہماری تعلیم نہیں، علم نہیں دے رہا بلکہ جہالت تقسیم کر رہی ہے، ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رہی ہے. اب ہمیں بچے کو کھولنا پڑے گا، بچے کے ہاتھوں کو کھولنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنا اسسمنٹ سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ نظام امتحان جو ایولیویشن پروسیس ہے اگر وہ ریجٹ ہوگا تو وہ نوجوان نسل کو کبھی بھی تعمیری سوچ رکھنے والے تخلیقی افراد پیدا کرنے کا موقع نہیں دے گا. لہٰذا صرف نعروں سے یہ نہیں ہوگا ہم نے گریڈنگ کو ختم کیا، ہم نے نمبروں کا سسٹم ختم کیا. اس کے لیے آپ نے اسسمنٹ سسٹم میں کون سی تبدیلی لے کے آئے ہو؟ پہلے کیونکہ اسسمنٹ جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں جانور کے دم کی طرح ہے، دم جس طرف کھینچو گے وہ جانور اسی طرف گھومے گا. لہٰذا ہمیں اعلانات سے پہلے، نعروں سے پہلے نظام تعلیم کے جو اسسمنٹ سسٹم ہے اس کو فلیکسیبل بنانا پڑے گا. سائنس کا جب امتحان ہو رہا ہے تو اس پیپر میں پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی شامل ہونی چاہیے، پروجیکٹ بیسڈ امتحان بھی ہونا چاہیے. اور لینگویج کے اگر ہم امتحان لے رہے ہیں تو اس کے چاروں اسکلز کو ٹیسٹ ہونا چاہیے، جبکہ ہم یہاں پر پیپر پنسل ایک ٹیسٹ لے کر لوگوں کو اے گریڈ، بی گریڈ دے کر بے روزگار پیدا کر رہے ہیں، بزدل پیدا کر رہے ہیں، جو نہ تو سچ بات کہہ سکتے ہیں نہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح دے کر نظام امتحانات کو، اپنے نظام کو بہتر کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے گورنمنٹ کے سارے ادارے فیل ہیں، کوئی پروڈکٹیو ادارہ نہیں ہے، سب کولیپس ہو رہے ہیں. سب کے اندر
सब सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाला कोई इदारा नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा रिजिड अप्रोच है और नाकिस असेसमेंट सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे कीमती और ज़हीन नौजवानों का जहन और सोच को हम ट्रैप कर रहे हैं। इसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके, जी हुजूरी करके, नौकरी करके, 60 साल पूरी करके मरने वाले अफराद पैदा कर रहे हैं। अब हमें लीडर्स पैदा करना होगा, साइंटिस्ट पैदा करना होगा, हमें बिजनेसमैन पैदा करना होगा, एंटरप्रेन्योर्स पैदा करना होगा, और वो पैदा होगा चाइल्ड फ्रेंडली असेसमेंट से। असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ होगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक मजबूत और मजबूत प्लान की ज़रूरत है। हमें मिलकर बहैसियत कौम अपना इम्तिहानी निज़ाम, अपना तरीक़े तदरीस को और हमें मॉनिटरिंग एवल्यूशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, वरना हमारी तारीख में कहीं हम नामो निशान नहीं रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।